دوستوں، عمران خان کے حوالے سے تشویشناک خبریں ہیں اور سوشل میڈیا اور اخبارات ان میں کافی سارا ڈفرینس پایا جاتا ہے۔ یعنی پاکستان کا جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو وہ تو خبر وہی دیتا ہے جو اسے اپنے آقاؤں کی طرف سے کہا جاتا ہے۔ یعنی جو لفظ لفافہ استعمال کیا جاتا ہے نا، وہ اس پہ اگر یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 100% کسی نے ٹھیک کہا ہے کہ لفظ لفافہ جو ہے، اور لفافہ قسم کے صافی۔ اب لفافہ صافی کیا ہوتے تھے کہ یعنی لفافے میں پیسے ڈال کے تو وہ ان کی جیب میں ڈال دیتے تھے، یا لائک دیٹ جس طرح۔ تو اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جو ہمارا مین سٹریم میڈیا کے اوپر جتنے بھی آج اینکر نام کی جو چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وہی میڈیا ہے یا یہ وہی اینکر ہیں جنہوں نے یہ کر کے بیانیہ جو ہے وہ ان لوگوں کا بیانیہ بیچا جنہوں نے ان کو کہا، اور جو وقت کے حاکم رہے، جو وقت کے آمر رہے، بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ وہ ڈنڈے کے نیچے لگ کے رہے۔ بہت ہی کم ایسے صحافی ہیں جنہوں نے بیانیہ کسی کا نہیں بیچا، بلکہ حقائق کے اوپر مبنی رپورٹنگ کی۔ اس میں بہت ساری ایک فہرست ہے، لمبی فہرست ہے ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوئے، انہوں نے جو چیزیں فیس کی یا جس زون سے وہ گزرے، وہ بھی ایک لمبی چوڑی ایک داستان ہے۔ اور اسی داستان میں ایک جو ہے وہ ارشد شریف ہیں جو جن کا ناحق خون کر دیا گیا۔ اور دیکھیں نا، ہاتھ بھی کتنے ہمارے لمبے ہیں ان حاکموں کے، ان آمروں کے، اور ان غاصبوں کے، اور ان ظالموں کے، اور ان قاتلوں کے، کہ دبئی اور اس کے بعد پھر کینیا، اور وہاں پہ جا کے اس کا مرڈر، اور پھر کینیا کی جو پولیس ہے ان سے پھر بیانات دلوانا، اور پھر وہاں کی کورٹ کا ایک فیصلہ آنا، اور پھر وہاں کے صحافیوں کا یہ کہہ دینا کہ جی یہ جناب یہ مرڈر ہوا ہے اور یہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ ہم چونکہ ہم وقت کے بادشاہ لوگ ہیں، ہمیں کوئی کیا پوچھ سکتا ہے؟ ہم جاتے ہیں اپنے جو کشمیر کے حوالے سے اگر ہم جائیں، یا فلسطین کے حوالے سے ہم انٹرنیشنل کورٹ میں جاتے ہیں، لیکن ہم خود یا ہم جمہوریت کا راگ الاپتے رہتے ہیں، جو نام نہاد جمہوریت ہمارے یہاں ہوتی ہے۔ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جب ہمارے اوپر اپنے اوپر بات آتی ہے تو وہ ہم پتہ نہیں کہاں پہ لے جاتے ہیں۔ بہرحال ہوا کیا کہ ارشد شریف کو وہاں پہ جا کے مارا گیا، اس کی ٹارگٹ کلنگ وہاں پہ جا کے ہوئی، اور اب یہ ہوا ہے کہ جب دیگر جو اور صحافی نما لوگ جو کہ چینلز کے اوپر بیٹھ کے مین سٹریم میڈیا، اور جو اب یوں کہہ لیں کہ جس وقت ایک پرائم ٹائم ہوتا ہے اس وقت بیٹھ کے جب وہ بیانیہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر انہوں نے جو مہمانان گرامی بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی بڑے مہان انہوں نے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان سے وہ ساری چیزیں لے رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ان کا بھانڈا بھی پھوڑتے ہیں جو ان کے پروگرام میں آتے ہیں، وہ اکا دکا ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس میڈیا نے، یعنی بات چل رہی تھی ہمارے عمران خان کی اس خبر کی کہ عمران خان کی جو ایک آنکھ ہے وہ بالکل متاثر ہو چکی ہے 100%، اور جب وہ متاثر ہوئی اور اس کے بعد ان کو لالے پڑے، پھر یہ پہلے کچھ ڈراپس وغیرہ دیتے رہے، اس کے بعد جب ان کو یہ لگا کہ یہ کوریبل نہیں ہے، 2 مشینیں لے جائی گئیں پم سے، اور پھر وہاں پہ جا کے ان سے ٹیسٹ کیا گیا اور پتہ چلا کہ عمران خان کو تو آنکھ کی یہ بڑی موذی مرض ہے اور یہ لاحق ہے، اور اس کی بنا پر عمران خان کی یہ آنکھ کی جو روشنی ہے وہ 100% چلی گئی ہے، اور اب جب ان کو بعد میں انجیکشن وغیرہ دیا گیا تو وہ کوئی 15% جو ہے وہ واپسی ہوئی، لیکن وہ جو 15% جو واپسی ہوئی ہے وہ اب روشنی نہیں ہے، وہ یوں ہے جیسے ایسے بندے کو ایک لگ رہا ہو کہ یار کوئی روشنی کی کوئی کرن ٹائپ نما کوئی چیز آ رہی ہے، دکھائی اسے نہیں دیتا۔ تو عمران خان تو سہ رہا ہے۔ یہاں پہ ایک بیانیہ اور بنایا گیا کہ جی نواز شریف کے جب وہ بیمار تھے تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور دیگر لوگوں نے، یا ان کے خاص کر کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی نے ان کا مذاق بنایا۔ جہاں تک میری معلومات ہے بطور صحافی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کا مذاق جو ہے نا وہ نہیں اڑانا چاہیے تھا، لیکن نواز شریف کا جو مذاق اڑایا گیا اس میں اور عمران خان کے مذاق اڑانے میں تھوڑا سا ایک فرق ہے۔ ہم اس کو حلال حرام نہیں قرار دے رہے ہیں، بلکہ ہم اس کو اگر صحافت کی نظر سے دیکھیں، یا ایک اینالسٹ کی نظر سے دیکھیں، یا ایک ایسے بندے کی نظر سے دیکھیں کہ جو بندہ حق گوئی کرنے والا ہو، حق گوئی کہنے والا ہو،
تو اگر ہم اس نظر سے دیکھیں تو نواز شریف نے تو اپنی والدہ کو بھی یہ اس کی کہہ کے اس کی ڈیڈ باڈی روانہ کر دی کہ اسے پاکستان میں خطرہ ہے، اب نہیں ہے پاکستان میں خطرہ، اور یہ کہہ کے اس نے اپنی جو زوجہ ہے، جو اب دیکھیں نا، ماں اور زوجہ یہ دو رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے تو آپ یوں کہہ لیں کہ کوئی قریب ترین رشتہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو نواز شریف نے ان دونوں کی ڈیڈ باڈیاں جو تھی وہ اپنی ماں کی بھیجی، اور کلثوم نواز میں تو خیر وہ سب کو سٹوری پتہ ہے. جو محترمہ کلثوم نواز صاحب ہیں، ان کے حوالے سے اگر کسی نے مذاق اڑایا تو وہ میں آج بھی اس کی مذمت کرتا ہوں. مذاق تو یہ نہیں اڑانا چاہیے کسی بھی بیمار کا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن نواز شریف کی بیماری کا جو مذاق اڑایا گیا وہ تو وہاں پہ یہ تھا کہ نواز شریف تو بیمار نہیں تھا. اگر نواز شریف کو 100% کوئی بیماری لاحق تھی تو جو ہی وہ جہاز کے اندر جو ہی سوار ہوئے تو اسی وقت ان کے آگے انگور آ گئے اور فروٹس وغیرہ، ان کی فوٹویں وغیرہ آئیں. لیکن جو تصویروں کی بات ہو رہی ہے نا، کہ تصویریں لگا کے نواز شریف کی ویسی تصویر، ایک ایسی بھدی سی تصویر لگا کے تو مذاق اڑائے، یہ بڑا غلط ہے. یعنی وہ تو ہم کسی بھی جگہ پہ، میرا بیانیہ کچھ بھی ہو، میرا نظریہ کچھ بھی ہو، ہم کسی بھی شخص کی شکل صورت بگاڑ کے تو اس کے اوپر طنز و مزاح کرنا یہ انتہائی غلط ہے. کسی کو ہم غلط نام سے نہیں پکار سکتے ہیں، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ لوگوں کو برے لقبوں سے مت پکارو. لیکن بہرحال وہ اس وقت کے بیانیے کو، اور یعنی اس وقت کے نواز شریف کو اور آج کے عمران خان کو کمپیریزن کرنا، یہ کوئی مطلب وہ سوٹیبل نہیں ہے، اور کوئی پلڑا نہیں بنتا، کوئی میزان نہیں بنتا. کہ نواز شریف نے تو اور زرداری نے یا دیگر جتنے بھی، یہ تو بیماریاں جو بنتی تھیں یہ ساری ہاسپٹلائز کرنے کے لیے بنتی تھیں کہ ہم جیل سے کسی طرح ہاسپٹل چلے جائیں، ہمیں جیل کی جو سختیاں ہیں وہ برداشت نہ کرنی پڑیں. عمران خان نے تو آج تک نہیں کہا کہ مجھے ہاسپٹل لے کے جائیں. عمران خان کی تو جو آنکھ کا مسئلہ ہے یا دیگر اسے کوئی بھی بیماری ہے، پاکستان کا وزیر اعظم تو وہ بعد میں بنا، ایک کھلاڑی وہ پہلے تھا، لیکن اس سے بھی پہلے ایک پاکستانی تھا. تو آپ کسی پاکستانی کے متعلق، یعنی آپ اپنی دشمنی کے اندر، اور اوپر سے یعنی آپ سیدھی بات یہ کہہ لیں کہ فوج کی طرف سے سول حکومت جو آگے یہ گدے گھوڑے کی کھال ٹائپ ہے، وہ چونکہ ملازم ٹائپ جو جس کو اردلی کہا جاتا ہے، وہ کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں. ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں برتنی، بلکہ اب تو بات یہاں پہ آ گئی ہے کہ ان کو بھی کوئی نہیں پوچھ رہا. وہ تو محسن نقوی نے آ کے طنزاً یہ بیان دیا ہے کہ جی جو ہم نئی جیل اسلام آباد والی بنا رہے ہیں، اس جیل میں بڑی ساری فیسلٹیاں ہوں گی، آنکھوں کا بھی ہوگا، اور اگر عمران خان کا اسلام آباد کا کوئی کیس ہوا تو انہیں ہم اسلام آباد جیل میں شفٹ کریں گے. تو بھائی خیر، وقت کی جو چکی ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، وقت کی چکی جو ہے وہ گھومتی ہے، اور گول چکر جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، اور اس گول چکر کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، آتے بھی ہیں، آ بھی جائیں گے. چونکہ یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بس آپ نے ساری عمر اقتدار میں ہی رہنا ہے. بہرحال عمران خان کو نہ صرف انسانی بنیادوں پہ، بلکہ یہ تو بے عین ہی کسی بھی شخص کے ساتھ اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ اس کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. یہ تو آپ کی قید میں ہے بھائی، آپ کو اس کی قید میں رہتے ہوئے بھی آپ سارے اتنے ڈر رہے ہیں. یعنی آپ سیدھے الفاظ میں یہ کہیں، یہ حکومت، آرمی چیف اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو قید کیا ہوا ہے، وہ اس سے اتنا ڈر رہے ہیں، اتنا خوف میں ہیں کہ اگر عمران خان اندر بیٹھے ہوئے جو بیانیہ ڈسکس کرے گا، یا کوئی لوگ اس سے ملاقات کر لیں گے، یا کسی ہاسپٹل میں آ جائے گا تو وہاں کی جو چیزیں. لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر عمران خان کا علاج بر وقت نہیں ہوتا، جو کہ ناحق قید میں ہے، اگر اس کا علاج بر وقت نہیں ہوتا تو اس کے جو نتائج ہیں وہ انتہائی خوفناک ہوں گے. چونکہ مجھے جو دیکھ رہا ہے وہ یہی دیکھ رہا ہے کہ حالات اس قدر اس نہج پہ چلے جائیں گے جہاں پہ کسی فوج، پولیس اور حکومت سے سنبھالنے کے قابل نہیں ہوں گے. اور اب تو آپ نے فوج اور عوام کے درمیان جو نفرت ہے اس کو تو آپ نے اور زیادہ بڑھاوا دیا ہے اور بھڑکا دیا ہے. اب آپ کتنا کیا، یعنی کہاں کس لیول تک جانا چاہتے ہیں؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یار کچھ بھی ہے، ساری حدودوں کی حدود کراس کرنی ہے. تو آپ یہ ساری حدودوں کی حدود کراس کر چکے ہیں. لوگوں کے دلوں میں جو نفرت ہے وہ واپس نہیں آتی. اس کے لیے آپ جتنا بڑا مرضی ہاسپٹل کر لیں عمران خان کے لیے، لیکن جو نفرت ہے وہ آلریڈی اس کا بیج آپ نے